مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی، شوال کے روزوں کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ جو روزے عید کے بعد رکھے جاتے ہیں تعداد اس کی کتنی ہے، پھر اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی آگہی نہیں ہے لوگوں کو، جس کے سبب ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں اب اتنے تو روزے رکھ لیے 30 ماشاءاللہ اور کیا مزید رکھیں، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ اس میں رمضان میں جو عبادات کا ایک تسلسل رہا تو اس کو برقرار رکھنے اور اس کی عادت قائم کرنے کے لیے رمضان کے بعد وہ 6 دن کے روزے مستحب رکھے گئے، اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ فضیلت اس کی بیان فرمائی۔ 2 حدیث مبارکہ ہمیں اس سے متعلق ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا کہ جیسا کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے، یعنی وہ 6 روزے ملا کے اور رمضان کا پورا مہینہ تو گویا کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔ اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اس سے متعلق علماء نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا نا کہ جو حضور نے فرمایا کہ ماہ مقدس رمضان کے روزے اور 6 روزے وہ گویا پورے سال کے روزے ہیں، تو قرآن کریم میں ہر عمل کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی نیکی کا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اب رمضان کے 30 روزے گویا یہ 10 مہینوں کے روزے ہو گئے، یعنی اگر سال پہ اس کو تقسیم کیا جائے تو یہ 10 مہینے کے روزے ہو گئے اور 6 اضافی روزے عطا فرمائے گئے کہ ان روزوں کو رکھ لو، اللہ رب العالمین پورے سال کے ملا کے تمہیں روزے کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی ان 6 روزوں کا جو ثواب ہے تو وہ 2 مہینے کے روزے اضافی اس کا ثواب مل گیا، اور رمضان کے روزے وہ 10 مہینے کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ تو بے شمار فضیلتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی۔ مستحب عمل ہے اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مستقل اس کو رکھے جائیں، لگاتار رکھے جائیں۔ عید الفطر کا پہلا دن چھوڑ کر، یہ ایام منہیہ میں سے ہے اور سال کے یہ 5 ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ عید الفطر کا 1 دن ہے اور عید الاضحیٰ کے 3 دن اور اس کے بعد چوتھا دن، تو یہ 5 ایام کے روزے نہیں رکھیں گے۔ عید الفطر کا پہلا روزہ چھوڑ کر، پہلا دن چھوڑ کر پورے ماہ مقدس میں، ماہ شوال میں لگاتار بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، الگ الگ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسی اس کی آسانی ہو اس کے مطابق رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط ضرور کی جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی رمضان کے روزے چھوٹ گئے، کسی وجہ سے چھوٹے ہیں یا کسی عذر سے یا بلا وجہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا ہوا ہے کچھ معاملہ، تو وہ قضا پہلے کیے جائیں، کیونکہ قضا اس کی ادائیگی وہ لازم ہے، مواخذہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی سرزنش ہے۔ یہ نفل اگر نہ بھی رکھے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو ہم پر لازم فرمائے گئے ہیں ان کی ادائیگی پہلے لازم اس کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اگر اس کے بعد ہمت ہے اور استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے، تو پھر اس کے بعد یہ روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ روزہ رکھنا اس کو اپنے لیے نا ایک معاشرے میں ہم کئی افراد کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ عید کا سیزن ہوتا ہے ملنے ملانے کا، تو ہر کسی کو بتاتے پھرنا کہ بھائی میں تو روزے رکھتا ہوں ہمیشہ اور میرا تو معمول ہے کہ میں بس عید کے دن کے بعد روزے، تو یہ ایک نفلی عبادت ہے اس کو، اور عبادات کا معاملہ تو یہ کہ جتنا چھپا کر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا اور رب کا معاملہ ہے، ہم اپنے عمل کو راز میں رکھیں، پوشیدہ رکھیں، اور اس میں کوئی ایسا ریاکاری کا شائبہ نہ ہو کہ وہ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا، خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی ریاکاری کا اگر ہلکا سا بھی کوئی معاملہ اس طرح کا، جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ جس ریاکاری وہ شرک اصغر سے اس کو تعبیر دیا گیا کہ ریاکاری وہ عمل کی سزا جزا کا معاملہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا، تو ریاکاری کے ذریعے وہ ایک مخلوق کا جو داد و تحسین کا معاملہ ہوتا ہے، تعریف و توصیف کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ مخلوق بھی اس عمل کی وجہ سے میری تعریف کرنا شروع کر دے اور میری تحسین ہو، میری تعظیم و توقیر ہو۔ تو اگر ریاکاری کا خدا نہ خواستہ کوئی شائبہ اس طرح کا پیدا ہو گیا تو یقیناً وہ عمل کو برباد کرنے والا ہے، تو اس لیے پوشیدگی کے ساتھ رکھیں اور کوئی بھی اس طرح کا عمل نہ پایا جائے، اور جو نہ رکھے تو ان کو کوئی باتیں نہ سنائیں۔ یعنی بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پارسا بتانے کے لیے لوگوں کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو رکھتا ہوں تم سستی کرتے ہو، تو نفلی عبادت کو آپ ترغیب دے سکتے ہیں، لیکن کسی کو اس طور پہ ڈیگریڈ نہ کریں کہ اگر وہ نہیں رکھ رہا تو آپ ہی اس سے اشرف المخلوقات بن گئے۔ تو کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے اس ماہ مقدس میں ان 6 روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد بھی سال بھر ہم اس عادت کو برقرار رکھیں گے، ایام بید کے روزے رکھیں، پیر شریف کا روزہ رکھیں، یا ان ایام کے اگر روزوں کا ایک تسلسل رہے گا تو پورا سال اللہ رب العالمین وہ روزوں کی جو چاشنی ہے، حلاوت مٹھاس ہے اور برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اولاً شوال کے 6 روزوں کے بارے میں تھوڑی سی باتیں سماعت فرما لیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں، یعنی جو بھی مہینہ چل رہا ہے شوال کا ہے، اس میں 6 روزے مزید رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو یہ 6 نفلی روزے ہوتے ہیں، نفل کی نیت سے رکھنے ہوں گے۔ جو ہماری بہنوں کے مخصوص ایام کے روزے رہ جاتے ہیں یا کسی کے عذر کی بنا پر رمضان کے روزے رہ گئے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک ہی روزے میں دونوں کی نیت کر لے کہ قضا بھی اور شوال کے بھی، نہیں، وہ علیحدہ رکھنے ہوں گے۔
یہ 6 روزے نفلی ہوتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ان کا آغاز کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں جب چاہیں رکھیں۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ لگاتار رکھنے ہوں گے، آپ ایک روزہ رکھیں، 2 دن کا گیپ، پھر ایک روزہ رکھ لیں، 3 دن کا گیپ کریں، تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے 6 کی تعداد آپ پوری کر لیں تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔